بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا اردو ٹیچر طارق سر ایف اسکول ناوگام سے بول رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و برکت سے ہوں گے۔ اب آپ اپنی اردو کتاب کھولیں گے اور آج ہم ٹرم فسٹ کا ایک اور نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 8 ہے، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے بارے میں کچھ اہم باتیں سمجھاؤں گا۔ اگر ہم کشمیر کی تاریخ یا ہسٹری پر نظر ڈالیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہاں کے اکثر لوگ بدھ مت، جس کو انگریزی میں بدھزم کہتے ہیں، سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشمیر تشریف لے آئے، یہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ واقعی اسلام ہی ایک واحد اور سچا دین ہے۔ لوگوں کو جب امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی باتیں سمجھ میں آ گئی اور یہ بھی سمجھا کہ واقعی اسلام ہی ایک واحد اور سچا دین ہے، تو یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید علی تھا۔ شاہ ہمدان، امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ القاب مینس لقب کی جمع۔ وہ 12 رجب 714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ بیٹا ہے لفظ ہمدانی، اس کا معنی ہے ہمدان کا رہنے والا۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے۔ شجرہ نسب اولاد کا نام، نسلاً بعد نسل۔ پشت مینز یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے نسل۔ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالمی دین تھے۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر ہی میں تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے۔ یہاں پر بیٹا لفظ ہے بہرہ ور، یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے بہریاب یا خوش قسمت، اور اس کا ایک معنی ہے فائدہ اٹھانے والا۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنا مینس پڑھنا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد، یہاں پہ بیٹا لفظ ہے کثیر تعداد، اس کا معنی ہے کافی تعداد، پائی جاتی ہے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت مینس گھومنا پھرنا، 21 سال سیر و سیاحت میں گزاری۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ یہاں پہ بیٹا لفظ ہے افراتفری، اس کے معنی ہے بد امنی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا دھیان سبق پر ہوگا۔ آگے چلے بیٹا، ہاں چلو۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔
اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا. قیام کرنا مینس ٹھہرنا، اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے. دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 785 ہجری میں تیسری بار وادی کشمیر ہوئے، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے. 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے. یہاں پر لفظ ہیں بیٹا لفظ انتقال، جس کے معنی ہیں مر جانا. انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی. انتقال کے وقت ان کے دہانی مبارک کہتے ہیں زبان کو، دہانی مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا. کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا. کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے. یہاں پہ لفظ ہے بیٹا سادات، اس کا معنی ہے سید کی جمع. یہ سید تھے جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون. یہاں پہ بیٹا لفظ ہیں علوم و فنون. علوم لفظ علم کی جمع ہے اور فنون فن لفظ کا جمع ہے، جس کا معنی ہے ہنر، کے بارے میں بھی جانکاری دی. شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا. یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے میں بتانے جا رہا ہوں. پہلا لفظ ہے تہذیب. یہ عربی لفظ ہے تہذیب، اس کے معنی ہے شائستگی یا خوش اخلاقی. اور کچھ ڈفیکلٹ ورڈس ہیں. تمدن، اس کا معنی ہے مل کے رہنے کا طریقہ یا طرز معاشرت. تیسرا ہے ثقافت، اس کے معنی ہے تہذیب. اس کے بعد ہے صنعت و حرفت. ایک ہی لفظ ہے صنعت و حرفت، اس کے معنی ہے ہاتھ یا مشین سے چیزیں بنانا، یا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انڈسٹری. اس کے بعد ہے اور ایک مشکل لفظ دستکاری، اس کا معنی ہے ہنر یا کاریگری. اور رہن سہن کا مطلب ہے زندگی بسر کرنے کا طور طریقہ. چلو آگے چلے. شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے، علم جاننے والا. ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہیں. 170 بکس، یعنی اس نے اپنی زندگی میں 170 کتابیں لکھی. تصانیف لفظ ہے تصنیف کی جمع، یعنی بہت ساری کتابیں. تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہیں. رسالے مینس کتابیں. وہ نثر نگاری کے علاوہ، نثر نگاری لفظ یہاں پہ ہے، اس کا معنی ہے پروز، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے. اوراد فتحیہ، ذخیرۃ الملوک، مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دہ قاعدہ، چہل اسرار، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روز الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق اچھے سے سمجھا ہوگا. باقی وسلام.